اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو، آج جو سبق ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے وہ سبق ہدایہ شریف کا بابو اکائی طلاق ہے. تو اسی سابقہ طریقہ کار کے مطابق پہلے ہم عبارت کا ترجمہ اور اس کی اعراب اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مسائل کی وضاحت کریں گے. تو آئیے دوستو، پہلے ہم عبارت اور ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اکاء الطلاق. الطلاق علی ضربین صریح و کنایۃ. طلاق کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ. فالصریح قولہ انت طالق و مطلقۃ و طلقتک. پس جو صریح طلاق ہے وہ مرد کے قول انت طالق، انت مطلقۃ اور طلقتک جو کہ الفاظ ہیں ان کے ساتھ طلاق صریح واقع ہوگی. فہذا یقع بہ الطلاق الرجعی، تو اس کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. لأن هذه الالفاظ تستعمل فی الطلاق، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں طلاق میں استعمال کیے جاتے ہیں. ولا تستعمل فی غیرہ، طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال عرفاً نہیں کیے جاتے. فکان صریحا، لہٰذا یہ الفاظ صریح ہوں گے. فإنه یعقب الرجعة بالنص، اور ان کے بعد خاوند کا رجوع کرنا جو ہے یہ نص کے ساتھ ثابت ہے، تو لہٰذا یہ طلاق رجعی واقع ہوگی. ولا یفتقر الی النیۃ، اور اس کے بعد نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے. لأنه صریح، کیونکہ یہ الفاظ صریح ہیں. فیہ لغلبۃ الاستعمال، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، غالب استعمال ان کا طلاق دینے کے لیے کیا جاتا ہے. وقضا اذا نوى البانۃ، اور اسی طرح طلاق رجعی واقع ہوگی اگر اس نے طلاق بائنہ کی نیت کی، تب بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی. لأنه قصد تنجیز ما علقہ الشرع بانقضاء العدۃ فیرد علیہ، کیونکہ اس نے اس چیز کو واقع کرنے کا، فوراً واقع کرنے کا ارادہ کیا ہے جس چیز کو شریعت نے انقضاء عدت کے ساتھ معلق کیا ہے. وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَسَاقٍ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ، اگر وہ نیت کرے بھیڑی سے آزاد کرنے کی تو اس کی تصدیق قضاءً نہیں کی جائے گی. لِأَنَّهُ خلاف ظاہری، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے. وَيُدَيَّنُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور عند اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ، کیونکہ یہ الفاظ اس کا احتمال، اس معنی کا احتمال رکھتے ہیں. وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ، اور اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ عمل سے آزادی کا ارادہ کرے، لم يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ، تو قضاءً اس کا یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. وَلَا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. وَلَا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور نہ ہی اس کی عند اللہ تصدیق کی جائے گی بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی. لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ، کیونکہ لفظ طلاق جو ہے وہ قید کو ختم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٌ بِالْعَمَلِ، اور عورت جو ہے وہ عمل کی مقید نہیں تھی. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، اور امام ابو حنیفہ سے روایت ہے، انہ یدین فیما بینہ و بین اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ کے عند اللہ، اللہ کے ہاں تو اس کی تصدیق کی جائے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی. لأنہ یستعمل للتخلیص، کیونکہ یہ الفاظ خلاصی کسی کام سے پانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِتَسْکِینِ الطَّاءِ، اور اگر اس نے کہا کہ تو مطلق ہے، یعنی تا کو ساکن کر کے بولا، لا یکون طلاقا الا بالنیت، تو نیت کرنے کے ساتھ طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں. لأنها غیر مستعملۃ فیہ، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ طلاق کے لیے عرفاً استعمال نہیں کیا جاتا. فلم یکن صریحا، تو لہٰذا یہ لفظ طلاق کے لیے صریح نہیں ہوگا بلکہ کنایا ہوگا، لہٰذا نیت کے ساتھ ہی طلاق واقع ہوگی. تو جی دوستو، آج ہم نے جو سبق پڑھا اس میں ہم نے کچھ مسائل ایسے پڑھے جو تھوڑے وضاحت طلب تھے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی دو اقسام ہیں. ان میں سے ایک طلاق کی ایک قسم صریح ہے اور دوسری طلاق کی قسم کنایا ہے. تو سب سے پہلے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے وہ طلاق صریح کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ساتھ طلاق صریح واقع ہوگی. تو وہ الفاظ انتی طالقن، انتی مطلقتن، طلقتک، اس طرح کے الفاظ جن میں طلاق کا لفظ واضح طور پر موجود ہو، وہ ایسے الفاظ ہیں جن کو صریح طلاق دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
تو جی دوستو، ان الفاظ کے ساتھ جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس طرح کی طلاق دینے کے بعد خامند عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح کے الفاظ بول کر انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس میں نیت پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آیا کہ خامند کی طلاق دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی، یا اس طرح کا لفظ بول کر وہ کون سی نیت کرنا چاہتا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس طرح کی کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ الفاظ بالکل صریح ہیں، واضح ہیں، اور یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں طلاق دینے کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں کیے جاتے۔ اور اس میں جو تیسری بات یہ تھی کہ اگر خامند طلاق اس طرح کے الفاظ جو صریح الفاظ ہیں طلاق کے لیے وہ بول کر طلاق بائنہ دینا چاہتا ہے، نیت وہ طلاق بائنہ کی کرتا ہے، الفاظ وہ صریح بولتا ہے، تو دوستو طلاق بائنہ کی نیت کرنے کے باوجود ان الفاظ کے ساتھ جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو انقضاء عدت کے ساتھ اس معلق کر دیا ہے، یعنی عدت گزرنے کے بعد جو چیز لازم ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی۔ یعنی جب آپ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دیتے ہیں، صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دیتے ہیں، تو اس کے بعد عورت کی عدت گزرے گی، تو عورت کی عدت گزرنے کے بعد آپ کی بیوی جو ہے اس کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ صریح الفاظ بول کر طلاق بائنہ دینا چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت نے اس کو انقضاء عدت کے ساتھ ملحق کر دیا، اور آپ اس کو پہلے واقع کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں، اور آپ شریعت کے پابند ہیں، آپ شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور اس کے آگے جو بات سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ وثاق، ہاں خامند کہتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ہی بولے تھے لیکن میرا ارادہ اور میری نیت یہ تھی کہ اس سے مراد وثاق یعنی بیڑی سے آزاد کرنا مراد تھا، کیونکہ طلاق لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہوا رفع القید، طلاق کا لفظ قید جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو جو بیڑی ہے جس کو ہتھ کڑی کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب خاوند کہے کہ میں نے لفظ تو یہی بولا تھا لیکن میری نیت طلاق دینے کی نہیں بلکہ وثاق کی نیت تھی، یعنی میں بیڑی سے آزاد کرنا چاہتا تھا، تو یہ طلاق اس طرح کی اگر کوئی مسئلہ سچویشن پیش آ جاتی ہے تو اس میں طلاق جو ہے ان دلہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لفظ طلاق جو ہے یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان دلہ تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن قضاءً قاضی کے فیصلے کے اعتبار سے یہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر جو ہے اس کی بات کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہراً انتہائی بہت ہی کم اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے اور طلاق دینے کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے قاضی کے فیصلے میں تو یہ طلاق ہو جائے گی لیکن ان دلہ اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ یہی جملہ بول کے اس کی نیت یہ کرتا ہے کہ میں اپنی عورت کو کام سے عمل سے آزاد کہنا چاہتا تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تجھ پر جو کام کی قید ہے وہ تجھ سے ختم ہو گئی، تو اس کے ساتھ ان دلہ بھی طلاق ہو جائے گی اور قضاءً بھی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ آزاد قید کو ختم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ عمل کی مقید نہیں تھی، اس لیے ان دلہ بھی طلاق ہو جائے گی اور قضاءً بھی طلاق قاضی کے فیصلے کے اعتبار سے بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا اختلاف ضرور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان دلہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال کبھی کبھی کیا جاتا ہے۔ اور جو سب سے آخری بات آج کے سبق میں سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مطلقۃ کا لفظ اگر تا کو، یہ جو آپ کی تا ہے جس کو اردو میں توئیں بھی کہتے ہیں، اس کو اگر وہ ساکن بولتا ہے، مطلقۃ نہیں بلکہ مطلقۃ کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس لفظ کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لفظ طلاق دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ طلاق دینے کے لیے لفظ مطلقہ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر نیت کر کے مطلقۃ کا لفظ ہی بولتا ہے طلاق کی نیت کر کے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اگر طلاق کی نیت کیے بغیر یہ لفظ بولے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔